ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کا سلسلہ متصل نہیں، جڑا ہوا نہیں، منقطع ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس سے بیعت ہی جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا جس کی بیعت ایک سے ایک چلتے چلتے حضور تک نہیں پہنچتی، یعنی میں مرید اپنے مرشد سے، وہ مرید اپنے مرشد سے، وہ اپنے مرشد سے، اس طرح بیعت چلتی چلتی سرکار صحابہ اور سرکار تک پہنچے تو بیعت جائز ہے، آگے وہ بیعت کر سکتا ہے ورنہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روایت جو ہوتی ہے، روایت چلتے چلتے کوئی اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے، وہ صحابہ سے، صحابہ نے حضور سے، اگر اس طرح وہ آگے روایت کریں تو راوی بنتا ہے، روایت ہوتی ورنہ روایت نہیں ہوتی۔ درمیان میں واسطے ہوتے، واسطہ ٹوٹ جائے تو راوی نہیں بنتا، واسطہ ٹوٹ جائے تو ولی نہیں بنتا۔ یہ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہماری حالت اسی وجہ سے مسائل ہیں، اسی وجہ سے فیض نہیں ہے، اسی وجہ سے برکت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کسی اللہ والے کے پاس، میں اپنے شیخ کریم کے پاس جاتے ہوئے اتنی پریشانی ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہیں شیخ نکال نہ دے۔ سنت سیکھی، شریعت سیکھی، آپ سے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی پڑھائی، لیکن پھر بھی ڈر ہوتا تھا کہیں حضرت صاحب ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں۔ آج تو نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی خفا ہونا ہے، نہ راضی ہونا ہے، نہ ناراض ہونا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مقصد ہی۔ ہم اپنے شیخ کے پاس اتنی بار گئے گن نہیں سکتے، اور میرے شیخ مجھ سے اتنے دور تھے اور اتنا چھوٹا تھا جب میں مرید تھا، مجھے کوئی بندہ ساتھ لے جانا پڑتا تھا کہ حضرت صاحب میں اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ 800 900 کلومیٹر سفر ہو کے جب واپس آتے پھر طلب ہوتی، چاہت ہوتی کب جائیں گے کب جائیں۔ میں حضرت صاحب کے پاس گیا، میرے ساتھ میرے مرید ہیں، آپ نے میری داڑھی کی پیمائش کی، پتر اگے داڑھی بکھا، انج کر کے انج کر، جب کی تو ایک دو بال نیچے سے نکل آئے، میری بخشش ہو۔ اچھا جب ایک دو بال نیچے سے نکل آئے فرمایا بیٹھ جو، میں سمجھا کہ داڑھی چھوٹی کیوں ہے۔ ہم گئے ہیں تو ہمارے کپڑوں کی بھی پیمائش کی ہے، کبھی کپڑے، اب کیا ہے یہ کپڑے اگر گھٹنوں سے اوپر ہے تو مکروہ ہے، سب فقہا نے لکھا ہے، کراہت ہے، اس سے نیچے ہونا چاہیے، کیوں کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے پیچھے یہ کپڑے اوپر ہو جائیں گے، پیچھے کے اعضاء آپ کے نظر آئیں گے، سامنے آپ بیٹھیں گے تو آپ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں کپڑے چھوٹے ہوں گے تو سامنے کے پردہ صحیح نہیں رہے گا، اسی لیے فقہا نے اس کو جو ہے نا کہا نیچے، گھٹنوں سے نیچے تک لباس۔ ہمارے حضرت ایک ایک بار چیک کرتے، دیکھتے کیا 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 کیا، اگر ان چیزوں کو نہ دیکھا ہوتا، جو ہے دستار کو دیکھتے، سنت دیکھتے، شریعت دیکھتے، بول چال دیکھتے۔ میں ایک دفعہ گیا نماز کے لیے، یعنی حضرت نے مجھے اپنے کام سے بھیجا تھا، انہی کا کام کرنے کے، نماز ظہر ہو چکی ہے، میں آیا باہر نماز پڑھی اور اندر آیا، مجھے فرمانے لگے شاہ صاحب نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ایک ایک چیز پوچھتے ہیں۔ اب آپ کو پتا تھا مجھے کام بھیجا آپ نے، میں نے کہا حضور وہ گیا تھا لیا، آپ نے جو کام بتایا۔ فرمایا واپس کب آئے ہو؟ آج لوگ بولتے نہیں ہیں، سوال ہی نہیں کہ چپ سرکار ہوتے ہیں، پھر مرید بھی روٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس کب آئے؟ میں نے بتایا حضور میں اتنے بجے واپس آیا، یعنی 1 بجے واپس آیا۔ فرمایا نماز تو 1:45 بجے ہے، آپ 1 بجے واپس آئے ہو، تو آپ جماعت سے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا حضور میں نے کپڑے چینج کرنے تھے، سفر تھا 400-500 کلومیٹر گاڑیوں کا، لوکل گاڑیوں کا سفر، میں نے کپڑے چینج کیے، اسی وجہ سے بھئی میں نہایا ہوں، غسل کیا ہے، کپڑے پہنے، ٹائم لگ گیا آتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا چلو یہ تو ٹائم ادھر، اگر وہ جو کپڑے آپ نے پہنے تھے وہ ناپاک تھے؟ میں نے کہا کپڑے تو پاک تھے۔ کہا میلے ہونے کی وجہ سے آپ نے جماعت چھوڑی ہے، تو بتاؤ بھئی آپ نے جماعت کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی؟ اب مسافر کے لیے ہر بندہ جانتا ہے کہ مسافر کے لیے جماعت کی رعایت ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت ہمیں اتنی بھی رعایت نہیں دیتے تھے، اور پھر حکم فرمایا اپنے ساتھ بندہ رکھو، اگر جماعت رہ جائے مجبوری کے تحت تو کیا تمہارے ساتھ اور بندہ ہو کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکو۔ ہم پیر تھے، ہمیں اجازت دے دی تھی، اور ہم آپ کے لیے اور دین کے کام کر رہے تھے، آپ کی موجودگی میں ہمارے ساتھ بندے تھے، لوگ جڑے ہوئے تھے، پھر بھی رعایت نہیں دیتے تھے۔ ہاں اسی لیے آج آپ لوگوں نے تویزوں والوں کو پیر بنایا۔ زندگی میں نے نہیں کہا اپنے مرشد کو مجھے کوئی تویز دے دو، زندگی میں نہیں کہا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیعت کا مقصد ہی تویز نہیں تھا، بیعت کا مقصد ہی تھا جو اندر کی قدورتیں ہیں صاف ہو جائیں، سنت سے پیار ہو جائے، شریعت سے پیار ہو جائے، ہم آپ سے محبت کرتے جائیں، فنا فی الشیخ ہو جائیں، یہی محبت فنا فی الرسول تک چلی جائے، وہی فنا فی اللہ اور بقا باللہ تک جائے۔ کوئی کام بھی دین کا اچھا کام بغیر سنگت کے نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں آج عالم بن کے بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ ہے علماء کی سنگت پکڑیے، آج اچھے درویش فقیر نیک کی سنگت پکڑو گے، ایستا ایستا ولی بنتے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں بھائی زندگی میں حضرت داتا صاحب کو ضرورت پڑی ہے ولی پکڑنے کی، آپ کو نہیں ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری دھکے کھاتے رہے ایک ایک جگہ پہ جا کر کے، ان کو ضرورت تھی کہ میں مرشد پکڑوں، آپ کو نہیں ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ جا کر
दर दर की जनाब वाला खाक जानी और ढूंढ कर मुर्शिद पकड़ा, उनको जरूरत थी, आज आपको नहीं। कैसे लोग हैं यार, चाहते हिदायत मिले, हिदायत वहाबियों के रास्ते से लेना चाहते, खारजियों के रास्ते से हिदायत लेना। सुन्नियों का एक ही रास्ता है, क्या? वो एक सीधा साधा अल्लाह वाला दरवेश फकीर ढूंढ, उसके पास बैठ, अगर दीन मिल जाए तो वली है, पकड़ ले वली है, पकड़ ले वो अल्लाह वाला है। अगर दीन नहीं मिला चेंज कर, और के पास जा, और के पास जा, और के पास जा। जब अल्लाह वाले के वो जिसको आपने पकड़ा और वहां से आपको दीन, इस्लाम, हुजूर की मोहब्बत, आपके अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो रहा है, समझो बंदा ठीक है, उसके पास अल्लाह वाला है, फिर मजबूती से बैठ, इंशाल्लाह काया पलट जाएगी। हमने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की है, कहीं से सुन लिया नमाज पढ़ ले, दो पढ़ी तो दो न पढ़ी, किसी से सुना दाढ़ी रख ले, वो कभी रखी तो कभी छोटी तो कभी बड़ी, कभी क्या। नई जिंदगी में जितने भी बड़े गुजरे हैं, बैत कब करते? हाथ पर अल्लाह वालों के हाथ देकर तौबा करके जिंदगी शुरू करते थे। अभी तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई। जितने भी औलिया अल्लाह आए हैं, जितने भी अहले सुन्नत आए हैं, उनकी जिंदगी की तौबा कहां से होती थी? अल्लाह वालों के हाथ से। जो अल्लाह वालों के हाथ पे हाथ रख के तौबा करके शुरू होते थे, कभी फिर फर्क नहीं आता था, वो अल्लाह के वली बना करते थे।